باپ، بیٹے اور روح پاک کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تکوین باب 38۔ یہودا اور تامار۔ اور اس وقت یوں ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہوا اور ایک ادلامی شخص ہیرا نامی کے ہاں گیا، اور یہودا نے وہاں شو نام ایک کنعانی مرد کی بیٹی کو دیکھا اور اسے بیاہا اور اس سے خلوت کی، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام عیر رکھا۔ اور اسے پھر حمل ہوا اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام اونان رکھا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا ہوا اور اس کا نام شیلا رکھا۔ اور اس کی پیدائش کے وقت وہ کذیب میں تھی۔ اور یہودا نے اپنے پہلوٹے عیر کے لیے ایک عورت بیائی جس کا نام تامار تھا، اور عیر یہودا کا پہلوٹا خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، اس لیے خداوند نے اسے مار دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنی بھائی کی بیوی کے پاس جا اور اس سے بیاہ کر اور اپنے بھائی کے لیے نسل قائم کر۔ لیکن اونان نے جانا کہ یہ میری نسل نہ کہلائے گی، تو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی سے خلوت کرتا تو نطفہ زمین پر ضائع کرتا، تا نہ ہو کہ اس کے بھائی کی اس سے نسل ہو۔ اور اس کا یہ کام خداوند کی نگاہ میں برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی مار دیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تامار سے کہا کہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی رہ جب تک کہ میرا بیٹا شیلا بڑا ہو، کیونکہ اس نے کہا نہ ہو کہ وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح مر جائے۔ لہٰذا تامار جا کر اپنے باپ کے گھر میں رہنے لگی، اور بہت دن گزر گئے تو شو کی بیٹی یہودا کی بیوی مر گئی۔ اور جب یہودا تسلی پذیر ہوا تو وہ اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے والوں کے پاس تمنت میں اپنے دوست ہیرا ادلامی کے ساتھ گیا، اور تامار کو خبر دی گئی اور کہا گیا کہ دیکھ تیرا سسر اپنے بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جاتا ہے۔ تب اس نے اپنی بیوگی کے کپڑوں کو اتارا اور برقع اوڑھا اور نقاب ڈالا، اور انائم کے تراہے میں جو تمنت کے راستے پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ شیلا بڑا ہوا اور مجھے اس کی بیوی نہیں بنایا۔ یہودا نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی فحاشہ ہے، کیونکہ وہ اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی، اور وہ راہ میں اس کی طرف پھرا اور اسے کہا آ میرے ساتھ خلوت کر، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ یہ میری بہو ہے۔ وہ بولی کہ خلوت کرنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ وہ بولا میں گلے میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیجوں گا۔ اس نے کہا جب تک تو اسے بھیجے گا مجھے کچھ گرو دے۔ وہ بولا میں تجھے کیا گرو دوں؟ وہ بولی اپنی خاتم اور ڈوری اور عصا جو تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے وہ اسے دے دیں اور اس کے ساتھ خلوت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہوئی۔ تب وہ اٹھی اور چلی گئی اور برقع اتار دیا اور بیوگی کے کپڑے پہن لیے، اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے ہاتھ سے اپنا گروہ واپس لے، مگر اس نے اسے نہ پایا۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ فحاشہ جو انائم میں رستے پر ہوتی تھی کہاں ہے؟ وہ بولے یہاں کوئی فحاشہ ہرگز نہ تھی۔ تب وہ یہودا کے پاس واپس آیا اور کہا کہ میں اسے پا نہیں سکا، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی فحاشہ ہرگز نہ تھی۔ یہودا بولا وہ چیزیں وہی لے، نہ ہو کہ لوگ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کریں۔ دیکھ میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا، پر تو نے اسے نہ پایا۔ اور قریباً
3 مہینے گزرنے کے بعد یہودا کو بتایا گیا کہ تیری بہو تامار نے زنا کیا اور دیکھ اسے زنا کا حمل بھی ہے۔ یہودا بولا کہ اسے باہر لاؤ تاکہ اسے جلایا جائے۔ جب وہ باہر نکالی گئی تو اس نے اپنے سسر کو کہلاوا بھیجا کہ جس شخص کی یہ چیزیں ہیں اسی سے میں حاملہ ہوں، اور کہا دریافت کرو کہ یہ خاتم اور ڈوری اور یہ عصا کس کا ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے شیلا کی بیوی نہ بنایا، لیکن آگے کو وہ اس سے ہم بستر نہ ہوا، اور اس کے جننے کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے شکم میں جڑواں ہیں۔ جب وہ جننے لگی تو ایک نے اپنا ہاتھ نکالا اور دائیں نے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں سرخ دھاگا باندھ کر کہا کہ یہ پہلے نکلا۔ تب اس نے اپنا ہاتھ اندر کھینچ لیا اور وہاں اس کا بھائی نکل آیا، تو وہ بولی کہ تو نے اپنے لیے کیسے درز بنا لی؟ سو اس کا نام فارس رکھا۔ بعد اس کے اس کے بھائی جس کے ہاتھ میں سرخ دھاگا بندھا تھا نکل آیا اور اس کا نام زارا رکھا۔ خدا ان کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔